اقتدار کا ختم ہونا ہے وہ اتنا زیادہ اثر کر چکا ہے ذہن کے اوپر کہ یہ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ پہلی بات تو آج یہ بات میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے پاس جہاں سے وہ کھاتے ہیں، جہاں سے وہ پیتے ہیں، جہاں سے وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر نیشنل اسمبلی تو ان سے خالی کرا لی گئی۔ اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی جہاں سے تمام وہی لوٹنے کے کاروبار جاری ہیں، وہ اس کو توڑنے کے لیے اس شخص کے لیے جس کا کاروبار اور روزگار اور کھانا پینا ان دو اسمبلیوں سے جڑا ہو، اس کو توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی بلکہ عمران خان صاحب کو حوصلہ کرنا پڑتا تھا۔ اور آج پھر ایک تاریخ دے کر یہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جس وقت ان کا اقتدار ختم ہو جائے تو سائفر کا ڈرامہ کر کے ملک کے قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے اوپر حملہ کر دو۔ جب اقتدار ختم ہو جائے تو اس وقت اپنے وزراء سے خطوط لکھوا کر IMF کی ڈیل جو خود دستخط کر کے سائن کی تھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب اقتدار ختم ہوا، جب کرسی سے ہٹے تو جو 4 سال کے ڈاکے ہیں، جو 4 سال کی لوٹ مار ہے اپنی اور اپنی گھر والی کی، اور تیسری جو فرنٹ مین فرق گوگی کی، یہ شور تب سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ سائفر کا شور بھی تب ہوا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا، ہمارے پاس یہ کرسی نہیں ہوگی، اس وقت ہماری چوری پکڑی جائے گی، ڈاکے پکڑے جائیں گے، لوٹ مار پکڑی جائے گی۔ اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ یہ ہر چیز کے اوپر صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی عوام پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ آئین پر حملہ کیا انہوں نے، جب آپ کو یاد ہوگا اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، انہوں نے آئین شکنی کی، اور یہ ملک کی جو جمہوری تسلسل ہے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر معاشی استحکام لانے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کہیں نہ مل جائے، یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام منصوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ معیشت بھی صحیح سمت پر چل پڑی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے لگ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے 4 سال کا اعمال نامہ کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں۔ یہ اتنا شور اور ڈسٹریکشن کس لیے؟ آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے بھئی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اسمبلی سے باہر پھینک دیے گئے ہیں، تو پھر اتنا شور کیوں نہیں اگست 2023 کا انتظار کیا جا سکتا؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ شور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور صرف اس لیے کہ کہیں فورن ایجنٹ سے فورن فنڈنگ جو 8 سال تک جواب نہیں دیا، اب اس پر جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور اس لیے کہ جو ہیرے جواہرات 6 ارب کے جمع کیے ہیں اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور اس لیے کہ توشہ خانہ میں جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، یہ توشہ خانہ کی جو ڈکیتیاں ہیں اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں۔ یہ کوئی الیکشن سے سروکار نہیں، ان کو کسی جمہوری تسلسل سے سروکار نہیں ہے، ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں، جس پر میں ابھی آتی ہوں۔ اور یہ شور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ 190 ملین کا جواب دینا پڑے گا، اس کا شور کم ہو جائے۔ یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو 4 سال ملک کے اندر اپنے مافیاز کو بٹھا کر ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کا شور کم ہو سکے۔ سائفر کی جو قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے کا کھلواڑ کیا گیا اس کا شور کم ہو سکے۔ جو IMF کی ڈیل کو سبوٹاج کرنے کے لیے اپنے وزراء سے خطوط لکھوانے کی کوشش کی گئی اس کا شور کم ہو سکے۔ زکوٰۃ کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر، اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ابھی کیا فرما رہے تھے، اتنے بے شرم اور جھوٹے شخص ہیں، ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں 2018 میں وہ معیشت ملی جہاں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا۔ کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ 2018 میں جو معیشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق 6.1% پر ملک ترقی کر رہا تھا۔
جو معیشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی. 2.3% مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور 3.6% مہنگائی ملک کی مہنگائی کی شرح تھی. سی پیک آیا, 14,000 میگا واٹ بجلی دے کر لوڈ شیڈنگ 0 پہ کی. دہشت گردی ختم کی, ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا کر ان کو دیا, پروجیکٹس ان کو دیے, ترقی کرتا ملک ان کے حوالے کیا جن کو انہوں نے جو ملک کے اوپر مسلط تھے. یہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. ملک کے اندر موٹر ویز, شاہراہیں, میس ٹرانزٹ, ترقی, نوجوان, یہ جو ہیلتھ کارڈ, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, اور ملک کے اندر جو آئی ایم ایف تھا وہ پہلی دفعہ پروگرام رول بیک کمپلیٹ کر کے ختم کر کے ان کو ملک کے اندر خود مختار معیشت ان کے حوالے کی تھی. کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا. ملک میں دہشت گردی نواز شریف ختم کر گیا, معیشت کو استحکام دے کر گیا, ملک کے اندر ڈیولپمنٹ دے کر گیا, ملک کے نوجوان کو روزگار دے کر گیا, ملک کے اندر تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی جو تھی اس کی سطح اس کو دے کر گیا. اور 2018 کو جب موصوف آئے تو موصوف نے کیا کیا؟ توشہ خانہ کی ڈکیتیاں, فورن فنڈنگ, فرنس آئل کے اوپر سارے بجلی کے چلا کر LNG نے اس کا ڈیل کی, ڈکیتیاں کی, مافیاز کو بٹھا کے ڈکیتیاں کی, گھر والی سے چوری کروائی, اپنی فرنٹ مین فرا گوگی سے چوری کرائی. آج عمران خان صاحب نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کیلیفورنیا کورٹ کے مقدمے کا جس کا شور ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اسمبلی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفورنیا کورٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا, جو 20 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ لگا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سیشن کورٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ سماعت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اپروو ہو چکا ہے, اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو 6 اربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے, جو خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی تو ایک طرف, وہ تو اللہ کی توفیق نہیں تھی آپ کے پاس رہے, لیکن جو ہیرے جواہرات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی ہے, چھپا کر گئی ہے, جس کو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں کر کے گئی, آپ کا مطلب ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ اور الزام لگاتے ہو دوسروں پر. آج کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں صرف دیکھتا رہا, تماشا دیکھتا رہا, اور جنرل باجوہ سب کچھ کر رہے تھے. تو پھر انہی جنرل باجوہ کو کمرے میں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی تھی؟ اگر جنرل جاوید قمر باجوہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بات نہیں مان رہے تھے, انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ NROs دیے, تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی بند کمرے میں بیٹھ کر کیوں کی؟ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں, تماشے کر رہے ہیں, تو اس وقت بتاتے ہیں عوام کو میں اسمبلی توڑنے لگا ہوں کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کو, مجھے لوگوں کی احتساب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے. اس وقت اسمبلی توڑ دیتے. کیوں نہیں توڑی؟ کیونکہ آپ اسمبلیاں توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. اسی اسمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جس دن 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختونخوا میں 9 سال سے ڈکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی, ابھی جس پر آپ نے اپنا CM KP کے پہرا جو دے رہا ہے اس وقت. اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب ATMs تو پاس ہے نہیں, تو خرچہ کون اٹھائے گا گھر کا, بنی گالا کے کچن کا خرچہ کون اٹھائے گا, ان جلسوں کا, اسکرینوں کا؟ فورن فنڈنگ موجود ہے آپ کے پاس, پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملک میں یہ انتشار, فساد اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں, یہ سب عوام کو پتا ہے اب. اور دوسری بات, جب 2018 میں آپ کو یہ معیشت ملی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہوا تھا, تو آپ نے اس معیشت کے ساتھ کیا کیا؟ اپریل 2022 میں جو معیشت 6.1% پر ترقی کر رہی تھی وہ آپ کے 2.5 سال 3 سال منفی 0.1 پر گئی تھی, آپ کے اعمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے. مہنگائی جو تھی وہ آپ 18% چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب. ملک کی تاریخ کا بلند ترین قرضہ 44,000 ارب روپیہ آپ ملک کو اس میں ڈبو کر گئے تھے. ملک کے اندر جو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی جب ہم آئے تو 13 پلانٹس بند پڑے تھے. آپ نے مرمت, مینٹیننس نہیں کی ہوئی تھی ان کی.
جن کی وجہ سے ملک میں 8-8 9-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر. صنعت جو کام کر رہی تھی, ترقی کر رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, سی پیک کو بند کر دیا, خارجہ پالیسی کو بند کر دیا, ہر چیز کے اوپر حملہ کیا. 4 سال کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی. آج پاکستان کی عوام کو بتاتے, اور کون سے ایک کیس بتائیں مریم نواز نے کسی نیب کی امینڈمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جو ہیئرنگ تھی اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کیونکہ تم نے 4 سال کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ یہ تم نے اس خاتون کو جیلوں میں نہ ڈالا ہو, سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالا ہو, کیونکہ آپ ان کے خوف میں مبتلا تھے. شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں تو 4 سال پوچھے نا عوام ان سے پوچھے کہ آج کرسی پر بیٹھ کر جو ڈرامہ کرتے ہیں, روز ایک ہی کیسٹ چلاتے ہیں, ایک ہی تقریر کرتے ہیں, تو پاکستان کی عوام آج پوچھتی ہے آپ سے کہ شہباز شریف صاحب پر جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی اور ملک کا پیسہ باہر بھیجا ہے. اور بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے, جبکہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس سے متعلق نیوز کانفرنس کر رہی تھیں.